کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانے کے لیے اپنے ولیوں کو، اپنے نبیوں کو یہ قدرت بخش دیتا ہے کہ وہ مردے زندہ کر دیتے ہیں۔ اصل میں وہ کرتا اللہ ہی ہے، اللہ کا امر ان سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ مخلوق مردے زندہ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخلوق نہیں مانتے آپ؟ ہیں تو مخلوق نا۔ میری بات سنیں، یہ دیکھ جو شرک ہوتا ہے نا غوث پاک کا مردے زندہ کرنا اگر شرک ہے تو شرک ہر ایک کے لیے شرک ہوتا ہے۔ مخلوق مردے زندہ کرے شرک ہے؟ اپنی مخلوق کو، نبیوں کے علاوہ باقیوں کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت نہیں دیتا۔ آپ اس پر دلیل دیں۔ اللہ زندہ کرتا ہے، اس میں تو شک ہی نہیں نا۔ بات یہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کو زندہ کرنے کی طاقت نہیں دیتا، اس کی دلیل دیجیے۔ مجاز کبھی کبھی فعل کی نسبت جو حقیقی فاعل ہے اس کی طرف کر دی جاتی ہے، اور کبھی کبھی اسی فعل کی نسبت جو سبب ہے اس کی طرف کر دی جاتی ہے۔ دوبارہ سن لیں، ایک ہے حقیقت، ایک ہے مجاز۔ کبھی کبھی کسی فعل کی نسبت جو اس کا فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، اس کی طرف کرتے ہیں، اور کبھی سبب کی طرف کرتے ہیں۔ جو حقیقت میں کام کرنے والا ہے اس کی طرف جب فعل کی نسبت ہوگی تو وہ ہوگا حقیقت، اور جب فعل کی نسبت سبب کی طرف ہوگی تو اسے کہیں گے مجاز۔ ٹھیک ہے؟ یہ پانی ہے نا، میں کہوں جی الحمدللہ ٹھنڈ بات ہی پانی، یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ نہیں؟ ٹھنڈک پڑ گئی، مزہ آ گیا، لطف آ گیا۔ حقیقت میں سینوں کے اندر ٹھنڈک پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مزاج میں ٹھنڈک پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ موسم میں ٹھنڈک پیدا کرنے والا اللہ۔ لیکن جب اس کی نسبت ہم برف کی طرف کر دیں، پانی کی طرف کر دیں، تو یہ ایک مجاز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ حقیقت میں دینے والا اللہ، حقیقت میں مردے زندہ کرنے والا اللہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت اس کی ہوگی یا کسی اور کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو وہ ہوگا مجاز۔ حقیقی فاعل اللہ، کبھی کبھی اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے اس فعل کی، کبھی مخلوق کی طرف ہوتی ہے۔ مخلوق کی طرف جب نسبت ہوگی تو وہ مجاز ہوگا، اور اللہ کی طرف جب اس فعل کی نسبت ہوگی تو وہ حقیقت ہوگی۔ سمجھ آ گئی نا؟ اللہ مردے زندہ کرتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، وہ مجاز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انہوں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیے، خود سے زندہ نہیں کیے، اس لیے وہ ان کے لیے مجاز کی حیثیت رکھتا ہے، حقیقت کی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ حقیقت اور مجاز کا فرق ہے۔